بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہے ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، آپ اور میں بیٹھ کر جتنے مرضی تجزیے کریں، جتنی مرضی خبریں دیں، جو مرضی کریں، لیکن اپوزیشن ملاقاتوں پہ ملاقاتیں کر رہی ہے۔ آج پھر ملاقات ہوئی شہباز شریف کی، آصف علی زرداری کی، فضل الرحمان کی، سے پہلے ملاقات ہوئی، ایک دور ہو چکا، کل پھر دوبارہ ایک دور ہوگا۔ اب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ نون لیگ نے اپنے اراکین کو ملک میں واپس آنے کے لیے بھی کہہ دیا اور روک دیا ہے کہ کوئی ملک سے باہر نہیں جائے گا، یعنی کچھ نہ کچھ کھچڑی پک رہی ہے، کہیں نہ کہیں پک رہی ہے۔ ناکامی ہو یہ ایک علیحدہ بات ہے، اس پہ ہم اپنی متعدد بار نمبر گیم کی اسیسمنٹ بھی دے چکے، رائے صاحب بتا بھی چکے کہ کس کو کیا سوٹ کرتا ہے، اتحادی کیوں نہیں دوسرے کیمپ میں جائیں گے، جو لوگ حکومت میں ہیں انہیں کیا سوٹ کرتا ہے، اس پہ کافی بات ہو گئی۔ لیکن رائے صاحب، جو لاہور سے وائبز آ رہی ہیں، بات اس پوائنٹ پر آ چکی ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر اپوزیشن یہ کامیاب ہوتی ہے تو پھر وزیر اعظم کس کا ہوگا، امیدوار دیا جائے، کس کو سلیکٹ جو ہے وہ جماعتیں کریں گی، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ بات ہے۔ اس نہج تک جو ہے وہ باتوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اور پھر جو ملاقات ہوئی اس میں آپشنز پر غور کیا گیا کہ پہلے تحریک عدم اعتماد کس کے خلاف لائی جائے۔ نون لیگ یہ کہتی ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف لائی جائے۔ دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف اگر تحریک عدم اعتماد لائی گئی اور وہ کامیاب نہ ہوئی تو پھر سبکی ہوگی، یہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ پھر دوسری طرف سے پیپلز پارٹی کا یہ موقف بھی ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد لے کر آنی ہے تو پھر آپ لے کر آئیں اسپیکر قومی اسمبلی کے حوالے سے۔ رائے صاحب کیا ہو رہا ہے، خبر کیا ہے ہمارے پاس ان ملاقاتوں کے حوالے سے؟ کہاں پر کھڑی ہے اپوزیشن، کہاں پہ کھڑی ہے حکومت؟ کیونکہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان دورے پر ہیں، اپنا یہ دورہ ان کا روس جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور خصوصاً اس دوران بلاول کہہ چکا کہ جناب آپ اس دوران تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں۔ اس کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن اس دورے کے دوران اگر کوئی موومنٹ ہوتی ہے، کس کو ساتھ میں لانا ہے، کس کے ساتھ چلنا ہے، ناراض اراکین کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے کہ ان کے استعفے اگر آپ دلواتے ہیں تو پھر شاید اسپیکر قومی اسمبلی، ان کے اسپیکر جو استعفے ہیں انہیں نہ مانیں، تب بھی سبکی ہوگی۔ تو ایسا کیا گیم کھیلی جا رہی ہے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، اپوزیشن کی سیاست اس وقت ایک بڑی خطرناک قسم کی بند گلی میں داخل ہو گئی ہے، کیونکہ تحریک عدم اعتماد کے متعلق جس قسم کا یہ دعویٰ کر بیٹھے ہیں کہ ہم تحریک عدم اعتماد لائیں گے اور تحریک عدم اعتماد کامیاب کروائیں گے، اور یہ میاں نواز شریف کی ڈیسپریشن نے شہباز شریف کو ایک بند گلی میں پھنسا دیا ہے، کیونکہ شہباز شریف نہیں چاہتے تھے کہ تحریک عدم اعتماد آئے، نہ ہی وہ چاہتے تھے کہ لانگ مارچ ہو، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ طاقتور حلقوں سے ان کو کوئی ایسا فیڈ بیک نہیں ملا کہ یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے یا لانگ مارچ کے نتیجے میں پرائم منسٹر کی حکومت جا سکتی ہے یا پرائم منسٹر کو رخصت کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو 20 ارکان زیادہ ہیں، 160 کا فگر جو اپوزیشن کے پاس، 180 کا فگر جو تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں کے پاس قومی اسمبلی میں ہے، یہ 20 ارکان غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے اپوزیشن کو توڑنے ہیں۔ اب یہ دو طریقے سے توڑے جا سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ان کو خرید لیا جائے، اپوزیشن ان کو خرید لے، ان کی قیمت لگائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے دباؤ ڈال کر، جو ظاہر ہے کہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہتھ کنڈا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ سے دباؤ ڈلوا کر ان میں سے جو 20 کا ایک ڈیفرنس ہے، 10-12 لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کروا دی جائیں۔ تو چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی گرین سگنل نہیں تھا کہ وہ اس معاملے میں کوئی کردار ادا کرے گی، یعنی تحریک انصاف کے 10-12 ارکان کو توڑ کر اپوزیشن میں شامل کروانے کی کوشش کرے گی، اسی لیے شہباز شریف تحریک عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھے۔ لیکن بہرحال میاں نواز شریف نے کہا کہ ہر صورت آپ جو بھی رسک لینا ہے اس حکومت کو رخصت کرنے کے لیے فیصلہ کن اقدام کریں۔ اب جو بات ہو رہی ہے اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی، اس کی ایک بڑی وجہ ہے، اور یہ وجہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فیس سیونگ کا ایک راستہ نکل آئے گا ان کے لیے، کیونکہ ایک تو اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہوگی
اس کا طریقہ کار پرائم منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے مختلف ہوگا. یعنی پرائم منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے یا پرائم منسٹر نے اعتماد کا ووٹ لینا ہو، تو ان دونوں صورتوں میں جو رائے شماری ہوتی ہے وہ رائے شماری ہوتی ہے اوپن طریقے سے، وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر کو ووٹ دے گا وہ سامنے آ کر ووٹ دے گا، جو پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ دے گا وہ بھی سامنے آ کر پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ دے گا. یعنی کچھ چیٹنگ کی گنجائش نہیں رہے گی کہ خفیہ طریقے سے آپ ظاہر یہ کریں کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور تحریک انصاف کے اتحادیوں کے ساتھ ہیں، لیکن اندر سے آپ اپوزیشن کے ساتھ ملے ہوں. تو اس طرح کی ڈوئل جو گیم ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں رہتی جب آپ نے اعتماد کا ووٹ لینا ہو پرائم منسٹر نے یا اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے. اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد اگر آئے تو اس میں خفیہ بیلٹ ہوتا ہے، اس میں خفیہ رائے شماری ہوتی ہے. تو اس میں جو آصف علی زرداری زور دے رہے ہیں کہ ہم تحریک عدم اعتماد اسپیکر کے خلاف اس لیے لے کے آئیں کہ وہ تو خفیہ بیلٹ ہوگا، خفیہ رائے شماری ہوگی، تو ہم بالکل اسی طرح جیسے ہم نے پہلے یوسف رضا گیلانی کے لیے ووٹ توڑ لیے تھے، خرید لیے تھے، اسی طرح بلوچستان کا جو ٹاسک دیا گیا تھا آصف علی زرداری کو، تو ان کا تاثر یہ ہے کہ وہاں سے ہم 2-3 لوگ توڑ سکتے ہیں. اسی طرح جو اتحادی جماعتیں ہیں ان میں سے 1-2 لوگوں کو توڑ سکتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے جو ناراض ارکان ہیں جن کی تعداد 3-4 سے زیادہ نہیں ہے ان 3-4 لوگوں کو خرید سکتے ہیں. اور جہانگیر ترین گروپ کے جو 6 ارکان قومی اسمبلی ہیں ان میں سے بھی ظاہر ہے کہ جہانگیر ترین کو انہوں نے اختیار دیا ہے کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، تو ہم ان سے بھی کوئی ڈیل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر جہانگیر ترین کے ساتھ یہ ڈیل بھی ہو سکتی ہے کہ جب نئی حکومت آئے گی تو ہم سب مل کر ایک ترمیم لے کے آئیں گے، آئینی ترمیم، جس کے تحت تاحیات نااہلی کا خاتمہ ہو جائے گا. یعنی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، حکومت جس کی بھی آئے، جے یو آئی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون مل کر یہ ترمیم لے آئیں گے، اس کی حمایت کریں گے، قطع نظر اس کے کہ حکومت وفاق میں کس کی ہو. تو اس قسم کی ڈیل کی آفر تو پہلے بھی جہانگیر ترین کو کی گئی تھی. تو اسپیکر کے خلاف یہ تحریک عدم اعتماد لانے کی تجویز کے پیچھے اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کچھ لوگوں کو خریدیں اور پھر اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف اگر ہم تحریک عدم اعتماد کامیاب کروا لیں تو ہم یہ کہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان اس ایوان کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے یوسف رضا گیلانی جیتے تھے حفیظ شیخ سے سینٹ کی نشست پر قومی اسمبلی سے، تو یہ کہا گیا تھا کہ پرائم منسٹر اب اس ایوان کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں. حالانکہ وہ کوئی آئینی ریکوائرمنٹ نہیں تھی، لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے پھر بھی اعتماد کا ووٹ لے لیا تھا اخلاقی برتری کو ثابت کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ میری عددی برتری قومی اسمبلی میں ابھی بھی برقرار ہے. تو اسپیکر کے خلاف اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ اس میں بھی ان کے لیے نمبر پورا کرنا بہت بڑا چیلنج ہوگا، بہت ہی بڑا چیلنج ہوگا کہ خفیہ طریقے سے بھی یہ اسپیکر کے خلاف کچھ ووٹ ڈلوا دیں خرید و فروخت کے ذریعے. کیونکہ اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کا جو سرویلنس سسٹم ہے ظاہر ہے کہ وہ بھی بڑا اگریسیولی کام کر رہا ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان نے کچھ لوگوں کو ذمہ داریاں بھی دی ہوئی ہیں جو پوٹینشلی ویک لنکس ہو سکتے ہیں تحریک انصاف کی صفوں میں، ان کے اتحادیوں کی صفوں میں، ان کو بھی دیکھا جا رہا ہے. پھر جہانگیر ناراض اراکین کی صورت میں ناراض اراکین کی صورت میں بھی، پھر بلوچستان سے کچھ لوگ ہیں وہاں پہ ہمیں پتہ ہے خرید و فروخت ہوتی ہے، پھر کے پی میں کچھ لوگ ہیں جن کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ پوٹینشلی کسی خرید و فروخت کے جھانسے میں وہ آ سکتے ہیں. تو اس میں تو ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کوئی آنکھیں بند کر کے تو نہیں بیٹھی ہوئی، پرائم منسٹر عمران خان آنکھیں بند کر کے تو نہیں بیٹھے ہوئے. تو سرویلنس پیسے یہ ضرور سمجھائیں، میں یہ اب خود بھی سمجھنا چاہتا ہوں کہ پیسے لے کر ریزائن کر دیں گے، چونکہ دوسری صورت میں تو آپ کو جانا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ جناب آپ کس کی طرف ہیں، اور وہ تو خفیہ ہے ہی نہیں. اسپیکر کی تحریک عدم اعتماد کی ہم بات کر رہے ہیں پہلے کہ جس میں خفیہ ووٹنگ ہوتی ہے، تو سرویلنس تو ہو رہی ہے. اچھا، جو دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ ریزائن کر دیں گے، تو ریزائن کر دیں گے تو پھر تو وہ ضمنی الیکشن ہو جائے گا. پرائم منسٹر عمران خان کے پاس یہ آئینی آپشن ہے کہ وہ اس کے اوپر ضمنی انتخابات، ظاہر ہے الیکشن کمیشن 4 مہینے کے اندر 120 دن کے اندر اس کے اوپر ضمنی انتخابات کروانے کا پابند ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی اگر 10 12 15 لوگ 20 لوگ ریزائن کر بھی دیں تو کل ایوان کی جو اسٹرینتھ ہے 342،
وہ 342 کا ان کو 172 کا فگر اپوزیشن کو ہی پورا کرنا ہے. تو وہ ایک شوشہ چھوڑا گیا تھا کہ اس طرح سے 10-12 لوگ ریزائن کر دیں تو یعنی تحریک انصاف کے، تو ان کی عددی برتری کم ہو جائے گی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا فیصلہ 342 کے ایوان کے اوپر ہی ہونا ہے، کیونکہ وہ کاؤنٹ 342 کا ایوان ہی ہوگا. تو سرویلنس سسٹم تحریک انصاف کا بھی کام کر رہا ہے. اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد اس لیے لانا چاہتے ہیں کہ اگر وہ کامیاب ہو گئی تو ہم کہیں گے کہ پرائم منسٹر ریزائن کریں، لیکن ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر ریزائن نہیں کریں گے، وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں گے. جیسے اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی جب جیتے تھے تو پرائم منسٹر نے اعتماد کا ووٹ لے لیا تھا اور ان کے نمبر پورے تھے. اور اگر تحریک عدم اعتماد اسپیکر کے خلاف ناکام ہو جاتی ہے تو پھر یہ پرائم منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں لے کے آئیں گے تاکہ یہ بڑی سبکی سے بچ سکیں، اور اس طرح کی باتیں کریں گے اور اس طرح کے بہانے بنائیں گے کہ کچھ کالز آ گئی تھیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام دھر دیں گے، جنرل فیض حمید پر الزام دھر دیں گے کہ انہوں نے اس تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کو مینج کیا. تو فی الحال ان کے پاس نہ تو اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے نمبر پورے ہیں، نہ ان کے پاس قومی اسمبلی میں پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے نمبر پورے ہیں. اور سعید اکبر نوانی جو ترجمان ہیں جہانگیر ترین گروپ کے، ان کا تو ایک سٹیٹمنٹ بھی سامنے آ گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم کل بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس سے پہلے جو جہانگیر ترین کے معاملے پر ہمارے تحفظات تھے، پرائم منسٹر عمران خان نے ہمارے تحفظات سنے اور ہم اس سے مطمئن ہیں اور پارٹی کے ساتھ ہی ہیں، کوئی پارٹی کی پالیسی کے خلاف ہم نہیں جائیں گے. اب ظاہر ہے کہ دوسری جانب جہانگیر ترین کی یہ خواہش تو ضرور ہوگی اور یہ فطری خواہش ہے کہ حکومت کی جانب سے بھی کوئی رابطہ کیا جائے جہانگیر ترین سے. اگر اپوزیشن جہانگیر ترین کی جا کے منتیں کر رہی ہے، شہباز شریف ملاقاتیں کر رہے ہیں خفیہ، فضل الرحمان جا کے وہاں پہ بیٹھ رہے ہیں، 6 گھنٹے 5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف کی جہانگیر ترین سے، تو حکومت کو بھی کوئی رابطہ کرنا چاہیے، انڈائریکٹلی رابطہ کر لیں، جس کا شیخ رشید نے بھی اشارہ دیا کہ اگر اپوزیشن 14 سال کے بعد، یعنی شہباز شریف 14 سال کے بعد کاف لیگ کے پاس جا سکتے ہیں، چودھری برادران کے گھر جا سکتے ہیں، چودھری پرویز الہی کے پاس جا سکتے ہیں، تو جہانگیر ترین اور پرائم منسٹر عمران خان تو سب سے قریبی دوست تھے. جہانگیر ترین نے اب تک کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا، حالانکہ ان کے خلاف جس قسم کا شوگر سکینڈل بنایا گیا تھا، اور وہ اس کا الزام لگاتے ہیں اعظم خان پر جو پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری ہیں اور شہزاد اکبر پر کہ ان دونوں شخصیات نے یہ شوگر سکینڈل بنایا تھا. تو شہزاد اکبر تو ویسے بھی اب رخصت ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ سچویشن تو زیادہ آسان ہو گئی ہے جہانگیر ترین کو دوبارہ سے آن بورڈ لینے کے لیے. اور جہانگیر ترین گروپ کے جو لوگ ہیں ان کی بھی خواہش ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہی جڑے رہیں. تو اس پوری صورتحال میں لیکن رائے صاحب، آپ نے کہا کہ شہزاد اکبر روانہ ہو گئے، لیکن شاہ محمود قریشی موجود ہیں اور پھر پرویز خٹک جو ہیں وہ موجود ہیں، زلفی بخاری موجود ہیں، یہ تمام لوگ تو موجود ہیں جن سے کافی ذرا ٹف ٹائم دیا گیا ہے. پہلے بھی ناراضگی کا اظہار تو کیا گیا اور پھر ایک دوسرے کے خلاف یہ نشتر تیر چلاتے رہے ہیں. دیکھیں، زلفی بخاری تو رخصت ہو چکے ہیں. زلفی بخاری سے تو پرائم منسٹر عمران خان نے رنگ روڈ سکینڈل میں، اگرچہ ان پہ کوئی الزام ثابت نہیں ہوا تھا، لیکن پرائم منسٹر نے زلفی بخاری سے استعفیٰ لے لیا تھا. دوسرا، شاہ محمود قریشی کے کہنے پر پرائم منسٹر عمران خان نے کبھی بھی جہانگیر ترین کے خلاف کوئی اقدام نہیں اٹھانا تھا. پرائم منسٹر عمران خان کا پارٹی کے اندر جھکاؤ ہمیشہ جہانگیر ترین کی جانب رہا. یعنی شاہ محمود قریشی اگرچہ وائس چیئرمین تھے، لیکن اس کے باوجود پرائم منسٹر کا جو ذاتی طور پر جھکاؤ تھا ایک دوست کے طور پر، وہ جھکاؤ ان کا ہمیشہ سے جہانگیر ترین کی طرف تھا. اور جہانگیر ترین نے پارٹی کے لیے شاہ محمود قریشی سے زیادہ خدمات انجام دی ہیں، 2018 کے انتخابات سے پہلے بھی اور 2018 کے انتخابات میں بھی جہانگیر ترین کا جہاز بھی استعمال ہوا. آزاد امیدوار ان کے کہنے پر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے، اور جنوبی پنجاب سے جو ایک پورا گروپ شامل ہوا تھا وہ شاہ محمود قریشی کے کہنے پر تحریک انصاف میں شامل نہیں ہوا تھا، وہ جہانگیر ترین کے کہنے پر شامل ہوا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ایک مخالف لابی تو موجود ہے، یعنی شاہ محمود قریشی نے اسد عمر کو اپنا حامی بنا لیا تھا. اسی طرح علی حیدر زیدی، وہ علی زیدی جو ہیں وہ بھی جہانگیر ترین مخالف لابی کا حصہ بن گئے تھے، لیکن جہانگیر ترین کی حامی لابی بھی وہاں پر موجود ہے. اصل ایشو یہ تھا جو جہانگیر ترین اور پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے،
اس میں ایک بہت کلیدی رول اعظم خان صاحب کا تھا۔ اعظم خان صاحب کو ایک فائل بھجوائی گئی تھی جہانگیر ترین صاحب کی جانب سے، لیکن وہ فائل پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری کے طور پر اعظم خان نے روکی تھی۔ اور اعظم خان ایک ایسی شخصیت ہیں جن پر پرائم منسٹر عمران خان بہت اعتماد کرتے ہیں، ان کو بہت آنسٹ آفیسر سمجھتے ہیں، اور پرائم منسٹر آفس میں جو پرائم منسٹر کا پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر کے بعد سب سے طاقتور شخص ہوتا ہے۔ کسی وزیر کی مجال نہیں ہوتی کہ پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری کے سامنے پر مار سکے۔ اسی طرح فواد حسن فواد جو میاں نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری تھے، ہم نے دیکھا کہ کیپٹن صفدر نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بڑی دھواں دار تقریر کی فواد حسن فواد کے خلاف، اور عوامی جلسوں میں بھی ان کے خلاف تقریریں کی کہ ہماری فائلیں روک لیتا ہے یہ شخص، لیکن فواد حسن فواد کا کیپٹن صفدر کچھ نہیں بگاڑ سکے، اور جو وزراء تھے وہ لائنوں میں لگے ہوئے ہوتے تھے فواد حسن فواد سے کوئی فائل کلیئر کروانے کے لیے۔ ایسا ہی اعظم خان بھی جو ہیں، ظاہر ہے کہ سارے ڈائریکٹیوز جو پرائم منسٹر عمران خان کے ہوتے ہیں ان کو ایگزیکیوٹ پرنسپل سیکرٹری نے کروانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جہانگیر ترین کو جب پتا چلا کہ اعظم خان نے یہ فائل روکی اور اعظم خان میرے متعلق پرائم منسٹر عمران خان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں جہانگیر ترین کے بقول، تو انہوں نے اعظم خان کو ہٹوانے کی کوشش بھی کی تھی۔ پرائم منسٹر سے کہا تھا کہ آپ اعظم خان کو ہٹائیں، کیونکہ یہ ایک روایتی افسر شاہی چلانا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر، لیکن جس قسم کی تبدیلی آپ لانا چاہتے ہیں، جتنی تیزی سے آپ لانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ایک پیرالل سسٹم کھڑا کرنا پڑے گا، سرکاری مشینری کا، سرکاری افسران کا۔ لیکن اس وقت پرائم منسٹر عمران خان نے ظاہر ہے کہ اپنا جو وزن ہے وہ اعظم خان کے پلڑے میں ڈالا۔ پھر جو شوگر سکینڈل آیا اس میں چونکہ اپوزیشن نے بھی اس کو بہت اچھالا، میڈیا نے بھی بہت اچھالا، اور ڈیفینیٹلی اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے تھی، تو شہزاد اکبر نے بھی اس میں پرائم منسٹر کو یہ بریف کیا کہ جہانگیر ترین کی جو شوگر ملز ہیں وہ بھی اس سکینڈل میں ملوث ہیں۔ تو وہاں سے اصل میں یہ دوری پیدا ہوئی تھی۔ تو اب اس شوگر سکینڈل کی تحقیقات ہو رہی ہیں، وہ تحقیقات ہونی چاہیے اور ہوتی رہیں، لیکن جب تک ان تحقیقات پر کوئی فیصلہ نہیں آتا اور جہانگیر ترین کو مجرم نہیں قرار دیا جاتا، یعنی ان کا ملزم سے سٹیٹس مجرم نہیں ہوتا، تو اس وقت تک تو کوئی حرج نہیں ہے کہ جہانگیر ترین سے رابطہ کیا جائے اور انہیں آن بورڈ لیا جائے۔ فواد چودھری اور مراد سعید نے اور جو دیگر لوگ ہیں جہانگیر ترین کی لابی کے، انہوں نے تو پرائم منسٹر عمران خان کے سامنے یہ تجویز بھی رکھی اور پرائم منسٹر عمران خان نے اس تجویز کو رد بھی نہیں کیا۔ تو اگر تو جہانگیر ترین کے ساتھ رابطہ ان کا بحال ہو جاتا ہے، پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اسپیکر کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کا جو انہوں نے پلان بنایا ہوا خرید و فروخت کے ذریعے، کہ وہ بھی کامیاب ہو جائے۔ اور پرائم منسٹر عمران خان اگر جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ کوئی فیصلہ ادروائز بھی کر لیتا ہے تو پرائم منسٹر عمران خان کو ہٹانا ممکن نہیں ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوٹ نہیں کرتا، اس وقت ملک کو بھی سوٹ نہیں کرتا۔ ایک سیاسی استحکام پاکستان کو چاہیے اور آگے کوئی وے آؤٹ نہیں ہے، یعنی پرائم منسٹر کو ہٹا کے آگے آپ کیا کریں گے؟ کیا نئی حکومت بنائیں گے 1 سال کے لیے، یا نئی حکومت آئے گی تو وہ کوئی فوراً انتخابات کروا دے گی؟ اور اگر فوراً انتخابات کروا دے گی تو پرائم منسٹر عمران خان کوئی نااہل تو نہیں ہوئے، تو پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی پارٹی انتخابات لڑیں گے۔ اور ابھی جو حالیہ سروے آیا ہے گیلپ کا، اور گیلپ کا سروے جو آتا ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ گیلپ کے متعلق ایک عام تاثر ہے، گہرا تاثر ہے اور درست تاثر ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اس کے جو سربراہان ہیں وہ میاں نواز شریف کے قریبی ساتھی رہے ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تازہ ترین سروے جاری کیا ہے، اور اس تازہ ترین سروے میں باوجود اس کے کہ وہ میاں نواز شریف کے لیے ان کی ہمدردی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 23% حمایت عوام کی پی ٹی آئی کو حاصل ہے اور 22% مسلم لیگ نون کو حاصل ہے قومی سطح پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی پی ٹی آئی سب سے پاپولر پارٹی ہے۔ تو آگے پھر کیا آپ عمران خان کو دوبارہ سے مائنس کر لیں گے، زبردستی پھر ان کو الیکشن لڑوائیں گے؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آگے سرنگ کے پار کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی کہ آپ عمران خان کی حکومت کو گرا کے آگے کہیں کوئی ان کو اپوزیشن کو اپنے لیے کوئی روشنی کی کرن نظر آ رہی ہو۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ یہ اکٹھے تو ہوئے ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان نے جیسے کہا تھا کہ یہ اپنا اقتدار بچانے کے لیے، اپنی کرپشن بچانے کے لیے اور جیلوں میں جانے سے بچنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے، اکٹھے تو ہوئے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اب یہ بھی کہا ہے کہ وہ پی ڈی ایم جو کہتی تھی پیپلز پارٹی نے اپنی قیادت کے لیے ریلیف لے لیا، ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا، اب تو یہ پرائم منسٹر عمران خان سے اتنے خوفزدہ ہیں
کہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کا پنجاب میں استقبال کریں گے، مسلم لیگ نون استقبال کرے گی، وہ بلاول بھٹو جو کہ آزاد کشمیر میں میاں نواز شریف کے متعلق یہ نعرے لگواتے رہے کہ مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے، فریال تالپور غداری کے نعرے لگواتی رہیں، وہ مریم نواز جو یہ کہتی رہیں کہ آصف علی زرداری نے میرے والد گرامی کو یہ کیوں کہا کہ آپ پہلے پاکستان آئیں، پھر آپ کی قیادت میں جی ایچ کیو پر لانگ مارچ کریں گے، دھرنا دیں گے یا آپ کے ہاتھ میں استعفے دیں گے، میرے والد کی بے عزتی کی گئی اور ان کے احترام کو ملوث خاطر نہیں رکھا گیا۔ طلال چودھری نے جس قسم کی باتیں کی تھی بلاول بھٹو کے لیے، لیکن اس کے باوجود اب چونکہ کلیکٹیو سروائیول کا مسئلہ ہے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ استقبال کرے گی پنجاب میں مسلم لیگ نون، جو 27 فروری کو لانگ مارچ ہونا ہے پیپلز پارٹی کا، اور کے پی سے جو قافلے آئیں گے اس میں جے یو آئی اپنے کارکن بھی شامل کرے گی اور ساتھ استقبال بھی کرے گی، اور اسلام آباد میں جو ان کا جلسہ ہونا ہے اس میں بھی اب یہ کہا گیا ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی شریک ہوں۔ تو یہ سب پوری کی پوری اپوزیشن، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جے یو آئی، اے این پی، آپ محمود خان اچکزئی، مینگل، جو آپ کے قوم پرست گروپس ہیں، جو آپ کے آزاد ارکان جو کہ اس وقت اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اتنی بڑی اپوزیشن ہے تو تنہ تنہا پرائم منسٹر عمران خان ان سے لڑ رہے ہیں، وہ لڑیں گے آخری حد تک، اور یہ جنگ اس وقت اس کے باوجود کہ اپوزیشن بڑی ہیوی ویٹ ہے، پرائم منسٹر عمران خان جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اسی لیے ایک ڈیسپریشن ہے اور ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ اب تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو ہم دعویٰ کر کے بند گلی میں داخل ہو گئے ہیں اس سے کیسے نکلیں۔ رائے صاحب، وزیر اعظم پاکستان کا دورہ روس، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، خصوصاً اس وقت جب روس اور یوکرائن آمنے سامنے، اور انہوں نے تو خیر دو علاقوں کو جو ہے ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ریکگنائز بھی کر لیا ہے، اور امریکہ کی پالیسی سٹیٹمنٹ آج شاید جاری ہو جائے، اور وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ برطانیہ نے اوبیسلی یہاں پہ روسی جو بینکس ہیں ان پر پابندی عائد کرتی ہے، اور 3 شخصیات کے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی کہ وہ یہاں پر نہیں آ سکیں گے، ان کا یہاں پہ اثاثے ہیں انہیں بھی منجمد کر دیا جائے گا، ایسی خبریں آ رہی ہیں۔ تو امریکہ کہاں پہ کھڑا ہے، برطانیہ کہاں پہ کھڑا ہے، اور پھر امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ یورپی یونین یوکرائن کے حوالے سے بڑی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے جس میں اوبیسلی پاکستان نے اپنا موقف دے دیا۔ کتنا اہم ہوگا یہ دورہ، کیونکہ اس وقت دنیا اس دورے کو روس اور یوکرائن کے تناظر میں دیکھ رہی ہے، اور حالانکہ یہ دورہ پہلے سے طے شدہ تھا، وزیر اعظم پاکستان نے جانا تھا۔ کیا سگنیفیکنس ہے یوکرائن کے تناظر میں بھی اور پاکستان کا جو کردار ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے یوکرائن سے غالباً سفیر بھی آ کر ملے اور انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان اپنا کردار ادا کرے، ایٹمی طاقت ہے، ان کا انفلوئنس بھی ہو سکتا ہے، اور اگر روس پاکستان کو بلا رہا ہے تو اوبیسلی پاکستان کی ایک اسٹرانگ پوزیشن ہوگی۔ دیکھیں، پاکستان کو تو اپنے مفادات دیکھنے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان میں پاکستان نے امریکہ کی بڑی مدد کی، افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر بٹھایا، اس کے بعد افغانستان سے امریکہ کا محفوظ جو انخلاء تھا اس میں تعاون کیا، پی آئی اے کی فلائٹس اسلام آباد سے کابل رسک لے کر چلتی رہیں، لیکن اس کے باوجود امریکہ کی جانب سے پاکستان کی ان ایفرٹس کو اور ان کوششوں کو ڈیولی ایکنالج نہیں کیا گیا، یعنی جس طریقے سے ان کا اعتراف کرنا چاہیے تھا اس طرح سے اعتراف نہیں کیا گیا۔ اور اسی طرح اس سے پہلے بھی پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو ایک پرائی جنگ تھی جو سابق صدر پرویز مشرف نے پاکستان کے اوپر مسلط کی، اور پرائم منسٹر عمران خان نے بار بار بالکل ٹھیک نشاندہی کی کہ یہ جنگ ہمیں پاکستان میں نہیں لے کے آنی چاہیے تھی، اور پرائم منسٹر واحد پاکستان کے ایسے لیڈر تھے، سیاسی لیڈر، جو کہ اس جنگ کے خلاف بات کرتے تھے، کھل کر بات کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ امریکہ کو اس وقت بھی پرائم منسٹر عمران خان کی یہ جو پالیسی ہے وہ ناپسند ہوگی، اور اب تو پرائم منسٹر عمران خان نے اقتدار میں آ کے ایبسلوٹلی ناٹ جیسے الفاظ جو استعمال کیے ہیں، اس سے تو یقیناً انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آفینڈ ہوئی ہوگی، اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کی سربراہی میں چلتی ہے، ہم سب کو پتہ ہے، ہمارے ویورز کو بھی پتہ ہے۔ تو ایک پرائم منسٹر عمران خان کی پالیسیز کے متعلق ناپسندیدگی تو امریکہ میں، یعنی امریکی انتظامیہ میں تو
یقیناً ہوگی کہ یہ کس قسم کا حکمران پاکستان میں آ گیا ہے۔ اس سے پہلے تو آصف علی زرداری جیسا حکمران بھی یہاں پہ رہا ہے کہ ہم نے آپریشن کرنا تھا اسامہ بن لادن کے خلاف، اور حسین حقانی سفیر تھے امریکہ میں پیپلز پارٹی کے دور میں، آصف علی زرداری جب صدر تھے، تو یہاں پاکستان کا دفتر خارجہ بار بار یہ کہتا رہ گیا کہ حسین حقانی جن لوگوں کو سفارتی اہلکاروں کے بھیس میں ویزے دے رہے ہیں یہ اصل میں CIA کے ایجنٹ ہیں اور امریکہ کے سفارتی اہلکار نہیں ہیں، لیکن ان کو ویزے نہ دیے جائیں۔ لیکن چونکہ براہ راست آصف علی زرداری کی اپروول تھی، ان کا گرین سگنل تھا، تو حسین حقانی نے دھڑا دھڑ ویزے جاری کیے CIA کے اہلکاروں کو، اور یہاں OBL کے خلاف آپریشن ہو گیا، اور آپریشن ہو گیا، پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی بھی ہوئی، اور ادروائز بھی CIA نے یہاں پر ایک اپنا نیٹ ورک بنا لیا۔ تو امریکہ کو کس قسم کے حکمران سوٹ کرتے ہیں؟ امریکہ کو تو اسی قسم کے حکمران سوٹ کرتے ہیں جو کہ ان کے مفادات کو سرو کر سکیں۔ امریکہ نے اپنا مفاد دیکھنا ہے، پاکستان کا مفاد تو نہیں دیکھنا۔ تو اس لیے پرائم منسٹر عمران خان ایک ایسے حکمران آئے جنہوں نے امریکی مفادات کو یہ نہیں کہا کہ میں نے امریکی مفادات پورے کرنے ہیں اور پاکستان کے اپنے مفادات، ملک کے جو مفادات ہیں ان کو پیچھے رکھنا ہے۔ جی اسی وجہ سے پرائم منسٹر عمران خان کو دباؤ کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ میں اپنی حکومت بچانے کے لیے یا اپنی حکومت مستحکم کرنے کے لیے صرف امریکہ کی خوشنودی حاصل کروں۔ انہوں نے پاکستان کے اور ریاستی مفادات کو مقدم رکھا۔ اب روس کا جو دورہ ہے یہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے مفاد میں ہے۔ امریکہ کی جانب سے جس طرح کی ہمیں ایک کولڈ شولڈر پچھلے 3-4 مہینے سے دیا گیا ہے، تو اس کے بعد تو پاکستان کو اپنے آپشنز اویل کرنے چاہیے۔ بالکل یہ نہیں کرنا چاہیے کہ امریکہ کے ساتھ ہم تعلقات ختم کر لیں، یا ہم کہیں کہ ہم روس کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہیں، یا ہم نے ایک بلاک بنا لیا ہے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم روس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس طرح کا کام تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن روس کی دعوت ہے، روسی صدر نے پرائم منسٹر عمران خان کو دعوت دی ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان کو رشیا اس لیے بھی جانا چاہیے کہ انڈیا اور رشیا کے بڑے قریبی تعلقات رہے ہیں، ابھی بھی بڑے قریبی تعلقات ہیں، اور انڈیا ایک بہت بڑی منڈی بھی ہے رشیا کی مصنوعات کے لیے، یعنی ان کا جو ڈیفنس ایکوپمنٹ ہے اس کے لیے بھی، اور ادروائز بھی جو رشیا کی مصنوعات ہیں ان کے لیے انڈیا ایک بہت بڑی منڈی بھی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر پرائم منسٹر عمران خان کو دعوت دی ہے روسی صدر نے، تو اس کے اوپر تو انڈیا کو بھی تکلیف ہوگی، بھارت کو بھی تکلیف ہوگی کہ اب تو پاکستان اور رشیا بھی قریب ہونے جا رہے ہیں، اور ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ رشیا ہمارے بلاک میں ہے اور ہمارے بالکل ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ دوسرا، پرائم منسٹر عمران خان کا دورہ اس لیے بھی اہم ہے کہ روسی صدر کی اس وقت آپ کا جو ایک بین الاقوامی پس منظر ہے اس میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ سپر پاور امریکہ ہے، چین کو پوٹینشیل سپر پاور کہا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ سابق سپر پاور ہے سوویت یونین کے بعد، اب رشیا ظاہر ہے کہ سوویت یونین تو اس طرح نہیں رہا، تو اب ایک سابق سپر پاور ہے روس، لیکن اس کے باوجود روس ایک بہت بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے کہ ابھی بھی امریکہ اس سے خائف رہتا ہے، ابھی بھی بڑی بڑی جو قوتیں ہیں، عالمی قوتیں اس سے خائف رہتی ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ نیٹو نے بھی اپنی افواج کا وہاں سے انخلا کر لیا جب یہ اطلاعات آئیں کہ روس یوکرائن پہ حملہ کر سکتا ہے۔ تو اس پوری سچویشن میں اتنی بڑی طاقت کا سربراہ آپ کو دورے کی دعوت دے رہا ہے، آپ کو رسپیکٹ دے رہا ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو کیا وہ دعوت نامہ ٹھکرا دینا چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ یوکرائن کے معاملے پر فارن آفس نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیا ہے، اب 1-on-1 ملاقات ہونی ہے روسی صدر کے ساتھ، پرائم منسٹر کی۔ ہمارا ایک سٹریم گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے جو کہ رشیا کے ساتھ ہے، اس کے اوپر بات چیت ہونی ہے۔ ان کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں ان کے ساتھ پرائم منسٹر عمران خان کی 1-on-1 ملاقات ہے۔ پھر رشین بزنس مین اور پاکستانی بزنس مین جو ہیں ان کے ساتھ پرائم منسٹر کی میٹنگ ہے۔ اسلامک سینٹر کا بھی پرائم منسٹر نے دورہ کرنا ہے، وہاں مفتی اعظم سے ملاقات بھی کرنی ہے۔ پھر رشین پریزیڈنٹ کا جو بیان آیا تھا اسلاموفوبیا کے متعلق، جو پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن، ان کی پالیسی اور جو ان کی سوچ ہے اس کے بہت قریب تر تھا، تو پاکستان کو تو سوٹ کرتا ہے کہ پاکستان رشیا جائے، یعنی پرائم منسٹر عمران خان رشیا جائیں۔ تھوڑی سی ریئلائزیشن امریکہ میں بھی ہوگی کہ ٹھیک ہے، اگر ہم نے ان کو اتنا کولڈ شولڈر دیا ہے تو چائنا تو ظاہر ہے کہ ان کا ہمارا نیبر بھی ہے، چائنا کے ساتھ ہمارے جس قسم کے تعلقات ہیں امریکہ جانتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ رشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات اور بہتر ہو جائیں
اور ہمارا ڈیفنس کوآپریشن اگر بڑھ جائے تو اس میں تو پاکستان کو بڑا فائدہ ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ کسی بھی الیکٹڈ پرائم منسٹر کا 22-23 سال کے بعد یہ روس کا دورہ ہے. جی تو روس کا دورہ کرتے ہوئے تو ٹرکش پریزیڈنٹ جو ہیں جب وہ وہاں پہ گئے تھے تو اس کو بھی بڑا اہمیت دی گئی تھی. یہ کہا گیا تھا بڑا تاریخی نوعیت کا دورہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ڈیفنس کا بھی بہت بڑا سپلائر ہے. رشیا دنیا میں ڈیفنس کا بہت بڑا سپلائر ہے. تو کسی بھی لاجک سے, کسی بھی منطق سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو یہ دورہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک بہت بڑی عالمی قوت ہے, عالمی طاقت ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ کوئی ایسی طاقت ہے, اس کے سامنے رشیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر رشیا کی کوئی حیثیت نہ ہوتی تو رشیا یوکرائن کے معاملے پر پورے یورپ کو, پورے نیٹو کو اور امریکہ کو چیلنج نہ کر رہا ہوتا. اور پاکستان نے اپنے مفادات دیکھنے ہیں, اپنے جو اس کے سفارتی مفادات ہیں, اپنے جو ریاستی مفادات ہیں ان کو دیکھنے ہیں. اور یہ بہت ہی اہمیت کا دورہ ہوگا اور خاص طور پر بڑا شاندار لمحہ ہوگا پاکستان کی سفارتی تاریخ کا, جب پرائم منسٹر عمران خان کی روسی صدر سے 1-on-1 ملاقات ہو رہی ہوگی اور روسی صدر کی دعوت پر ہو رہی ہوگی. بہت شکریہ ایسا ویورز. آج کا شو تھا, اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد. اللہ نے کے بعد.